گھر نہیں ہے اور معاشی پریشانیاں ہیں اور ان کو نوکری بھی نہیں مل رہی ہے، کیا وہ بھی اتنے ہی جرائم کرتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ 50-50 کا ہے۔ تقریباً دونوں گروپ جو ہیں بنیادی طور پہ معاشرتی وجوہات کی بنا پر جرائم میں اتنے ہی منسلک ہیں، ملوث ہیں۔ جی جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی فیکٹر جو ہے ہمارے غیر ملکی نوجوانوں کے ساتھ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا دہشتوں کے ساتھ ہے بنیادی طور پہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں دگنے کیوں ہیں؟ جی۔ تو پھر انہوں نے باقاعدہ اور ڈیپتھ میں گئے ہیں اس کے اور تجزیہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس دگنے ایسے نوجوان ہیں جو جاب لیس ہیں بنسبت ڈینش نوجوانوں کے، اور دگنے ایسے نوجوان ہیں جن کو مکانات کی پرابلمس ہیں۔ اور صاف میں آپ سے کہوں گا کہ جب وہ کوئی کسی جگہ پہ پھاٹک کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو نہ بلایا جاتا ہے، نہ ان سے گفتگو کی جاتی ہے، اور جن جگہوں پہ وہ ہیں ملازم 3 مہینے یا 6 مہینے یا مختصر وقت کے بعد ان کو جو ہے معاپنی کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ جی۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرائم کا دگنا ہونا، اس کا مطلب نسلی اقلیتوں سے متعلق ہونے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک سوشل سماجی معاملہ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اگر وہ دگنی ان کی تعداد ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کو ان تمام پرابلمز کے علاوہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان کو جاب نہیں ملتا، اور ان کی جو مطلب خواہشات ہیں یہ جیسے وہ سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح ہے آپ نے کہا، کیونکہ اگر آپ ذرا بیک میں جائیں 1971 میں اور 70 یا 73 میں آپ جائیں تو جو لوگ یہاں آئے تھے تو اس میں تو 99.9% ایسے لوگ تھے جو سیدھے سادھے دیہاتوں سے آئے یا چھوٹے شہروں سے آئے ہیں، وہ کبھی بھی جرائم میں ملوث ہی نہیں رہے ان کی فیملیاں۔ تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے جینیٹیکلی کوئی ڈیفیکٹ ان میں، کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کروموزوم ڈیفیکٹ وغیرہ کی وجہ سے بھی جراثیم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے 99% جو لوگ ہیں وہ عام سیدھے سادے لوگ یہاں پر آئے تھے جو عزت سے 2 وقت کی روٹی کمانا چاہتے تھے، اور ان کے بچے بھی یہی چاہتے ہیں بنیادی طور پہ۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اسٹیٹسٹیکلی کہ ہمارے نوجوان جو ہے غیر ملکی وہ زیادہ جاب لیس ہے، جی۔ تو فطری طور پہ کہ ان کی جو خواہشات جب کچلی جاتی ہیں تو وہ ایک اپنے اس دباؤ میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑی فطری چیز ہے۔ یہ جس رپورٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے یہ رپورٹ کی جو مصنفہ ہیں جنہوں نے لکھا ان کا نام ایرا غاسموسن ہے، اور آپ کی بات یہ بھی بجا ہے کہ انہوں نے اس کو بڑے مثبت طریقے سے اس کو جو ہے نا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ان جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بارے میں مطلب جو وجوہات بیان کر رہی ہیں اس میں ایک وجہ انہوں نے بہت ساری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ جب غیر ملکی نوجوانوں کو کام نہیں ملتا، ان کے گھریلو زندگی کا جو ماحول ہوتا ہے وہ باہر کے ماحول سے مختلف ہے۔ گھر میں انہیں کچھ سکھایا جاتا ہے، باہر کا ماحول ان پر دوسرے طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جو نسلی ڈسکرمنیشن جو ہے مطلب جو ڈسکرمنیشن یا نسلی تعصب بڑھتا جاتا ہے اس کی ان وجوہات کی بنا پر وہ زیادہ جو ہے وہ جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ذرا اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے مجھے۔ جہاں تک کہ اس بات کا تجزیہ ہے کہ گھریلو حالات کے متعلق، اس سلسلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ماں باپ غیر ملکیوں کا یہ نہیں چاہتا کہ ان کا بچہ جرائم میں مبتلا ہو۔ وہ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں پیار محبت سے، شام کے وقت ایسی جگہوں پہ بھیجتے ہیں جہاں ان کو لیکچر میں مدد ملتی ہے۔ بنیادی طور پہ ان کی تمام کوششیں ہیں کہ وہ ہمارا بچہ یہاں پر اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے انٹیگریٹ ہو جائے سوسائٹی کے اندر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر آج کل یورپائزیشن کا ایک کلچر شروع ہو گیا ہے۔ تمام کی یورپ کے جو ملک یہاں قریب آ گئے ہیں، اس وجہ سے جو غیر ملکی ہیں ترکی کے، پاکستان کے، یہ مراکو کے یا فلسطین کے، ہاں، تو ان کو ایک فطرتی طور پہ ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے ذہنی طور پہ، اور اس وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو انٹیگریٹ ہونا مشکل پیدا ہو رہی ہے بنیادی طور پہ۔ اور جہاں تک جرائم اور تشدد کا تعلق ہے، اس سلسلے میں اسٹیٹسٹک واضح ہے کہ جو جتنا ڈسکرمنیٹ ہوگا پرسنٹ کے حساب سے اتنی اس میں جرائم کی زیادتی ہوگی۔ یہی بلیکس میں رہا، امریکہ کے بلیکس میں بھی یہی آگا، جیسی وہ لوگوں کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں، بلیکس کو مڈل کلاس میں آ رہے ہیں، جیسے وہ آ رہے ہیں تو وہاں بلیکس کے اندر بھی یعنی جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے جرائم کم ہو رہا ہے امریکہ میں۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو سوشل ایکسیپٹنس ملے ہمارے لوگوں کو، جیسے کہ ہاں مشقت کی منڈی ہے اس میں انہیں جاب ملے، جہاں پر وہ کام کرتے ہیں وہاں پر ان کی جو ہے جیسی بھی ان کی آئیڈینٹی ہے اس کو قبول کیا جائے،
ان کو پازیٹیو جو ہے رسپانس ملے جی تو لوگ جو ہے جرائم سے باہر نکل آئیں گے. جی تو اس سلسلے میں مطلب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں پہلے یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی چونکہ یہ ایک نیا مسئلہ ہے، ڈنمارک امیگرینٹس کے لیے جو ہے ریڈی نہیں تھا اور مطلب بہت ساری چیزیں اچانک ہم پر آئی ہیں، تو ان وجوہات کی بنا پر ہم کوئی خاص جو ہے نا پالیسی مرتب نہیں کر پائے، ہم نے کوئی ایسے طریقے نہیں اپنائے جس کے طریقے سے ہم یا جس کے تھرو ہم ان لوگوں کو صحیح انٹیگریٹ کرتے. تو اب تو مطلب تقریباً یہ سمجھیں کہ ایک نسل جو ہے ایک جنریشن کے لیے 25 سال رکھے جاتے ہیں، اور جہاں تک جو ہے یہ تارکین وقت کا یہاں پر آنا شروع ہوا اس کو تو اب 35-36 سال گزر چکے ہیں. تو اتنا وقت گزرنے کے باوجود یہ ایسی کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ جبکہ اب عموماً شروع میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کو یا آپ کی جو نسلی اقلیت ہے ان کے لوگوں کو کام اس لیے نہیں ملتا کہ ان کے پاس جو ہے صحیح کوالیفیکیشنز نہیں ہیں، ان کے پاس صحیح زبان نہیں ہے. تو کیا اب بھی ہمارے پاس ایسی زبان کی کمی ہے یا ہمارے پاس وہ صحیح کوالیفیکیشنز نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اصلی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ایک سوسائٹی ہے، سرمایہ دار سوسائٹی ہے. ان کی سب سے بڑا رجحان یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مارکیٹ پرائس ہوتی ہے اس پہ وہ لوگوں کو لیتے ہیں. اب جیسے انہوں نے فوراً پولینڈ کے ڈاکٹروں کو لینا شروع کیا ہے بنسبت جو یہاں عربی ڈاکٹر ہیں ان کے بجائے. اسی طریقے سے انہوں نے محسوس یہ کیا کہ جو چیز انہیں سستی مل رہی ہے اور کلچر میں کنفلکٹ نہیں ہو رہا ہے. جی. جہاں تک کہ پولش جو ورکنگ کلاس یا ڈاکٹر وغیرہ جو آئیں گے تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ کلچرل کنفلکٹ جو ہے، حالانکہ یہ اس کا کوئی پریکٹیکل وجود نہیں ہے اس کنفلکٹ کا ان ریئلٹی، جو صرف ایک اخبارات تک کی حد تک محدود ہے اور خاص طور پہ بلوارڈ اخبارات تک کے محدود ہے، اور پھر ایک چھوٹا ملک ہے. اس کے لیے ہمیں غیر ملکیوں کا جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو خود فارمولیٹ کرنا پڑے گا ایک فارمولہ. جی صحیح ہے. اور اس کی 3-4 طریقے سے اس کو فارمولیٹ کر کے یہاں کی گورنمنٹ کے سامنے، یورپین کمیونٹی کے سامنے ہمیں خود پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو آلٹرنیٹیو ہے، ہمارے بچوں کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے. وجہ اب ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا جس کو ڈینش میں اینسلے کہتے ہیں وہ ہم دکھائیں گے اپنے ناظرین کو، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت کارآمد ہیں اور اس میں بہت گہری سوچ ہے، لیکن ہم یہ ایک چھوٹا سا پیس دیکھ کر دوبارہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. پولیس اور کمیون کی تحقیقات کے مطابق غیر ملکی نوجوانوں کا تعلق تشدد اور جرائم سے بڑھ رہا ہے. اس فلم کا مقصد یہ ہے کہ ایتھنک منارٹیز کی خواہش ہے کہ سب غیر ملکی نوجوان تشدد اور جرائم کے سد باب میں مدد کریں. یہ فلم ڈینش زبان کے علاوہ انگلش، صومالی، عربی، ترکش، اردو، بوسنین میں بھی بنی ہے. اس فلم کو ٹی وی موزائک کی تنظیم نے بنایا ہے. یہ تنظیم اب تک مقامی ٹیلی ویژن پر ہر مختلف غیر ملکی زبانوں میں معلومات، اعلانات اور مشورے فراہم کرتی ہے. غیر ملکی نوجوانوں کی انٹیگریشن میں مدد میں آسانی کرتی ہے. مزید معلومات کے لیے www.ethnic.dk دیکھیے. تشدد کے بارے میں غیر ملکی نوجوانوں سے متوجہ ہے. یہاں پہ ایسے لڑکے بھی ہیں جو 15-16 سال کی عمر میں 9-10 ہزار کراؤن بھی استعمال کرتے ہیں. لڑائی ایک دوسرے کو غصہ دلانے سے شروع ہوتی ہے. لڑائی کرنے والے گروپ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اور ہاتھا پائی پر اتر آتے ہیں. لڑائی جب اختتام پر پہنچتی ہے تو کوئی لڑکا زمین پر زخمی پڑا ہوتا ہے اور اکثر چاقو وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے. ایک لڑکے نے علی پر بلا وجہ حملہ کر دیا اور انہیں لڑائی پر اکسانے کی کوشش کی. علی نے اس لڑکے کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس لڑکے نے حملے کو جاری رکھا. پھر یہ ہوا کہ حملہ آور لڑکے نے اچانک چاقو نکال لیا اور چاقو سے علی کے چہرے پہ وار کر دیا.
لڑائی وغیرہ ہمیشہ مذاق میں شروع ہوتی ہے اور انجانے میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. مذاق مذاق میں بات بڑھ جاتی ہے. علی جو بطور سوشل ورکر کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عام طور پہ جرائم کا تعلق معاشیاتی جرائم سے ہے. بہت سے جرائم پیشہ لڑکوں کی روزمرہ کے ضروریات میں چرس، سگریٹس اور کھانا پینا شامل ہے. ان اشیاء کا خرچہ روزانہ 300 کراؤن تک پہنچ جاتا ہے. ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان لڑکوں کو کام کاج کے علاوہ دوسرے راستوں سے بھی پیسے کمانے کے راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. یعنی ان لڑکوں کے ماہانہ اخراجات 9000 کراؤن کے لگ بھگ ہیں. لہٰذا عام کام کاج سے یہ اخراجات پورے نہیں ہو سکتے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ ہمارا چھوٹا سا ایک فلم کا پیس دیکھا. اس میں جو چیز اجاگر کی گئی اس میں زیادہ تر یہ کہا گیا کہ عموماً جرائم جو ہوتے ہیں وہ معاشرتی وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے خود سنا کہ بچوں کے یا یہ جو نوجوان ہیں ان کے بعض کے اخراجات ہزاروں کرونر میں ہیں. تو جب وہ جائز طریقے سے ان کو پیسہ نہیں ملتا تو وہ پھر ناجائز طریقے سے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا آپ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیجیے. سب سے پہلے تو ان بچوں کو اسکول سے ہی 6ٹھی 7ویں جماعتی سے نا توجہ دے کر ماں باپ کی ساتھ مل کے اسکول کے ٹیچر اور وہاں کا جو ماحول ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے کے اندر جو کیپیبلٹیز جسمانی کام کرنے کی صلاحیت ہے یا ذہنی کام کرنے کی صلاحیت ہے یا جسمانی اور ذہنی دونوں کام کرنے کی صلاحیت ہے. تو شروع سے ہی اس قسم کے جو کریکٹر ہوتے ہیں آوی یا لٹل بٹ آوی کریکٹر تو آپ اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں. اور یہ جانتے ہیں ٹیچر تمام باتیں جانتے ہیں، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اگر شروع سے ان بچوں کو جسمانی اور ذہنی کام کے اوپر ڈالا جائے، خاص قسم کے جاب کریٹ کیے جائیں لوگوں کے لیے کمیون کے اندر، آمٹ کے اندر، اور تو اس سے ہوگا یہ کہ جب وہ ان کو ذائقہ لگ جائے گا جسمانی محنت سے پیسے کمانے کا، پھر اس کے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ بھئی اگر محنت سے یہ فائدے ہیں، یہ عزت ملتی ہے، یہ رسپیکٹ ملتی ہے. لیکن جیسے ہی اگر وہ 15 16 17 کے ہو جاتے ہیں، 18 کے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو واپس پٹری پہ ڈالنا مشکل کام ہے. یہ تو خیر آپ لوگ ٹیچر کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ چائلڈ سائیکولوجی اور ایڈلٹ سائیکولوجی میں کتنا ڈفرینٹ ہے. لیکن بات یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز عموماً کہی جاتی ہے یا جس چیز کا کلیم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بچے نوجوان جی اگر وہ اپنی محنت سے پیسے کماتے بھی ہیں جی تو والدین ان کے وہ پیسے لے کر اپنے گھریلو اخراجات سے اسے پورا کرتے ہیں. جی تو بچوں کی جو مطلب ایک جائز ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس صحیح جیب خرچ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ گروپ پریشر ہوتا ہے. بچے جن دوسرے نوجوانوں کے ساتھ گھومتے ہیں اگر وہ ایک بہت ہی فینسی قسم کا موبائل ٹیلی فون لے کر گھومتے ہیں تو اس گروپ سے اٹیچ رہنے کے لیے ان کو بھی لامحالہ طور پر ویسا ہی ٹیلی فون لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی جو ہے جائز خواہشات پوری نہیں کرتے. جو پیسے بچے کماتے ہیں وہ بھی والدین استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچے جو ہے جرائم کی طرف جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ہمیں تو دونوں فرنٹ پہ کام کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی، ترکی اور عربی کمیونٹی جو ہیں وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا فائل رکھو، یہ بنائے گئے ہیں کافی جگہوں پہ، والدین گروپ بنائے گئے ہیں تمام علاقوں میں. لیکن بدقسمتی سے یہ گروپ جو بنائے ہیں ان کے صرف 3 4 کام ہے کہ بھئی وہ شام کو ملتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کھانا کھا کے. اس کے بجائے کہ وہ مدد لیں. جیسے یہاں پر تقریباً 15 سے 16 غیر ملکی ماہر نفسیات موجود ہیں. یا تو انہوں نے پاکستان یا ترکی سے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ فری ولی کے طور پہ، والنٹیئر کے طور پہ جانا چاہتے ہیں. میں ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور شام کو کسی والدین گروپ میں، ٹرانسپورٹ میں یا کسی اور ویسٹا برو کے ایریے میں 10 15 منٹ جا کے خاموشی سے بیٹھ کے کوئی جو کچھ صلاحیت ہے، ایجوکیشن ہے. بہت سارے ٹیچر اس سلسلے میں جو ہے مدد کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں جو ہے اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا. ایک تو والدین کو بھی، اور مجھے یقین ہے جب ہم کو اپنی زبان میں بات کریں گے انہیں سمجھائیں گے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ بچوں کو تھوڑی آزادی دیں. ان کے پیسوں جو ہے ان کا بھی حق ہے بچوں کا. جی. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عموماً بچے جب کسی طریقے سے ناجائز طریقے پر پیسے وغیرہ جو ہے کہیں سے مہیا کر کے اچانک ایک بہت قیمتی چیز، بہت قیمتی جیکٹ، کوٹ یا اس قسم کی یا گھڑی لے کر آتے ہیں تو والدین عموماً اس کا نوٹس نہیں لیتے. میرے خیال میں کیا ضروری نہیں کہ والدین کو بالکل اس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوں کہ بھئی اگر بچے نے اچانک کوئی بہت قیمتی گھڑی پہنی ہے تو پتہ کیا جائے بھئی گھڑی تم نے کہاں سے لی ہے. اچانک بچہ گھر میں بہت خوبصورت جیکٹ پہن کر آ جاتا ہے جس کی کہ
مطلب بہت ہی بنظر غیر دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اچھی خاصی قیمت ہے. تو کیا والدین کو ایسی چیزوں پر توجہ رکھنی ان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں عباس صاحب. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جو لڑکا ہوتا ہے اس کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو شروع سے ہی اتنا لاڈ پیار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے پاکستان یا آپ اس علاقوں میں جانے کی کوشش کریں تو آپ کو حالات سمجھنے میں مدد ملے گی. وجہ یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ بعد میں آ کے خاندان کو سنبھالتا ہے اور معاشرتی ذمہ داری سنبھالتا ہے، تو عموماً لڑکے کی ہر بات کو مانا جاتا ہے. اس طریقے سے وہ ضدی ہو جاتا ہے. لیکن وہاں کے ماحول اور یہاں کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پر بچے کو اگر آپ آزادی دیں گے، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ جیکٹ لے کے آ رہا ہے، آپ اسے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آئی آپ کے پاس چیزیں، تو وہ جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا سرفراہ ہو جاتا ہے اور سرکش ہو جاتا ہے. تو یہ بھی لوگوں کو بتانا ضروری ہے والدین کو کہ بھئی آپ لوگوں کی معاشرتی ضروریات بچے کے ساتھ وابستہ اتنی نہیں ہے، لیکن محبت کے ساتھ جو ہے وابستہ ہیں. بچے کی عزت اور آپ کی عزت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. معاشی طور پہ آپ اتنے جو ہیں ان سے منسلک نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو یہاں کی گورنمنٹ پینشن دے رہی ہے، آپ کو میڈیکل فری وغیرہ دے رہی ہے. تو یہ تبدیلی ذہن میں لانی ہے والدین کے، پھر وہ مثبت کریٹک ہو سکتے ہیں بچوں کے لیے. جی، ہم نے دونوں پہلوؤں کو دیکھا. یہ دیکھا کہ ماحول، ڈنمارک کی سوسائٹی، ڈنمارک کی جو ہے حکومت یا ڈنمارک کے پالیٹیشین جو ہیں وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے. ان کو ان کی نوجوانوں کی انٹیگریشن اور خصوصاً مشقت کی منڈی جو ہے اس میں ان کے ساتھ ان کو اٹیچمنٹ دلانی، یہ ان کا بنیادی جو ہے کام ہے اور وہ نہیں ہو رہا. لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ والدین بھی اپنے فرائض سے صحیح پورے طریقے سے جو ہے نا نبرد آزما نہیں ہو رہے. تو یہ دونوں پہلو ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ظاہر کرنی بہت ضروری ہے کہ والدین بچوں کے والدین ہیں اور وہ تمام تر ذمہ داری بچوں کی ان پر عائد ہوتی ہے. یہ بچے سوسائٹی کے بچے نہیں ہیں. تو اگر والدین اپنی جو ہے نا روزمرہ کی زندگی میں بچوں کو اول تو جائز آزادی دیں اور اس کے ساتھ ان کے جو جائز اخراجات ہیں وہ پورے کریں، اور یہ ہے کہ ان کے آنے جانے، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے اخراجات پر نظر رکھیں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ جرائم کا جو ہے یہ کی شرح جو ہے، یہ جو ریٹ چل رہا ہے، یہ کم نہیں ہو سکتا؟ 50% کم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرتی وجہ 50% ہے، اور 50% جو ہے تقریباً ہماری جو نااہلی گھر سے ہو رہی ہے. اور یہ ممکن ہے کہ کم سے کم ہم اپنے والدین کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کی زبان سمجھتے ہیں. لیکن طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو جا کے ان پر انگلی نہ اٹھائیں، کہیں کہ بھائی یہ کرو، بلکہ اس کے ان سے کہیں کہ بھئی یہ صورتحال ہے، یہ آپ کے صورتحال بدل چکی ہے معاشی یہاں پر. یہ بچہ آپ کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے، پیسے کے لحاظ سے نہیں لیکن پیار اور محبت کے لحاظ سے. آپ اس کو حفاظت ضرور کریں لیکن اس کو سرفراہ نہ بنائیں. اس کے اوپر نکتہ چینی مثبت طور پہ لیکن پیار سے ضرور کریں. لیکن اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فیلڈر کو بنانا بہت ضروری ہے، اور تقریباً ہر علاقے میں ہر اسکول سے ایک اٹیچ ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کا پیغام پہنچا لوگوں تک تو میرا ذاتی خیال ہے کہ 50% جو ہے جرائم کم ہو سکتے ہیں ٹیچر، والدین اور فیلڈر گروپ کے ذریعے. باقی 50% پھر یہ ہے کہ ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں پولیٹیکل لیڈر کی مدد سے. اور دوسری بات، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ماحول کا ایک خاصہ ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کو ایک خصوصی توجہ دیتے ہیں، ان کا خاص مقام ہوتا ہے، ان کی جائز ناجائز خواہشات پوری کرتے ہیں. کیا یہ بچوں پر ایک مطلب بچوں کے لیے افسوس کی بات نہیں ہوگی کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بگڑ کر جو اپنا مقام بنانا چاہتے ہوں یا ان کے لیے ممکن ہو وہ بھی نہ بنا سکتے ہوں؟ تو کیا والدین کو اس پہلو پر غور نہیں کرنا ہوگا؟ بالکل. ڈینش کا ایک لفظ ہے بیانٹ ہینسٹا. جی، حقیقت میں یہ بالکل اس کی عکاسی کرتا ہے کہ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کیونکہ میں نے بہت قریب فیملیوں کے ساتھ جاتا ہوں، کچھ پرائیویٹ یعنی میڈیکل کی وجہ سے بھی، ان کے دل میں خوف ہے اور یہ صدیوں کا خوف ہے. اس کو دور کرنے کے لیے پیار اور محبت سے ان کے قریب جا کے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہیں. یہاں پر آپ کی پینشن ہے، آپ کے بچوں کی پینشن ہے، آپ کی میڈیکل فری ہے، آپ کے بچوں کی میڈیکل فری ہے، یعنی آپ کی 4 جنریشن جو ہے معاشی طور پہ. اور یورپ کم سے کم اندازاً جو بتاتے ہیں ہسٹوریکلی جو ہے نا 200-300 سال تک اس کچھ نہیں ہوتا یورپ امریکہ کو. تو اگر ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں تو مجھے یقین ہے کہ پھر وہ تھوڑا بہت ریلیکس ہوں گے. جب وہ ریلیکس ہوں گے تو بچوں کو پھر وہ مثبت نکتہ چینی بھی کر سکتے. جی. تو اس کا اگر ہم اس کو راؤنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو پیار جتنا بھی وہ دے سکتے ہوں اپنے بچوں کو دیں، اور اس کے ساتھ بچوں پر کڑی نظر بھی رکھیں تاکہ بچے جو ہے اگر کسی غلط
طرف راغب ہو رہے ہیں تو ان کو مطلب اس ایک خاص جرم میں ملوث ہونے یا ٹو لیٹ ہونے سے پہلے ان کو روک سکیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر ایک سیکنڈ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس. جی 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 فرمائیے. مجھے بلایا گیا کہ ایک بچہ پاکستان جانا نہیں چاہتا. جی. ماں باپ دونوں پریشان ہیں, بچہ پاکستان جانا نہیں چاہتا. میں نے کہا میں آتا ہوں. میں بچے کے پاس گیا, میں نے کہا تم بتاؤ وجہ کیا ہے. اس نے کہا وہ گرمی بہت ہوتی ہے انکل. آپ نے کہا تمہیں ہم آئس کریم کھلائیں گے وہاں پر. آپ یقین کریں کہ میں نیچے لے گیا, وہ تو وہاں کے بجائے یہاں میں نے آئس کریم کھائی, اس کو کھلائی. تھوڑی دیر بعد آپ یقین کریں آج میں نے فون کیا, انہوں نے کہا وہ تو بڑا خوشی خوشی پاکستان چلا گیا. 3 مہینے سے وہ کوشش کر رہے تھے اس کے لیے. جب تک کہ ہم پیار اور محبت سے کسی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے, بقول علامہ اقبال کے محبت فاتح عالم. جی بجا. ڈاکٹر صاحب, ہماری آج کی گفتگو میں بہت سارے ہم نے مختلف قسم کے جتنے بھی موضوعات جو کہ اس موضوع سے ریلیٹڈ تھے ان پر گفتگو کی, اور آپ نے اپنے خیالات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. میں بھی آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں, اور خصوصاً اس چیز پر میں بہت زیادہ جو ہے ایمفسائز کروں گا کہ والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو اگر کسی طریقے سے کسی مقام پر پہنچایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بچوں کے لیے والدین کی سپورٹ اور والدین کی محبت جو ہے بہت ضروری ہے, اور توجہ بہت ضروری ہے. بہت خوب. اب ایسا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. سب سے پہلے یا پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کر اپنے خیالات سے ہمارے ناظرین کو مطلع کیا. اور اس کے بعد اختتامی جملہ یہ ہوگا کہ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ پروگرام بروز سوموار 8 بجے صبح سے لے کر 8:30 تک نشر ہوتا ہے. ہم اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کے اسٹوڈیو کے میزبان تھے عباس رضوی. اللہ حافظ.